فراز صاحب نے حال ہی میں میرے سورہ کوثر کے موضوع پر کچھ اعتراضات اٹھائے ہیں. آئیے پہلے ان کی ویڈیو کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں، پھر جواب دیتے ہیں. میرے ایک بہت ہی پڑھے لکھے فالوور ہیں، سبسکرائبر ہیں، ان کا نام انہوں نے اجازت نہیں بتانے کی تو میں نہیں بتا رہا، لیکن انہوں نے پھر کیا کہ انہوں نے سفیان صاحب کے موضوع کو لے کے اس کا بہترین پوسٹ مارٹم کیا. چونکہ وہ عربی گرامر سے واقف ہیں تو انہوں نے مجھ سے کافی زیادہ بہتر اس کام کو کیا. فراز صاحب نے جیسا کہ آپ نے دیکھا ویڈیو میں دعویٰ کیا کہ ان کے ایک سبسکرائبر جو ان کے مطابق عربی زبان کے ماہر ہیں، انہوں نے سورہ کوثر کے موضوع میں کچھ غلطیاں نکالی ہیں. ان اعتراضات کا جواب دینے سے پہلے میں فراز صاحب کی لاجک کو 1400 سال پیچھے تاریخ کے اس دور میں لے جانا چاہتا ہوں جب عربی زبان اپنے عروج پر تھی اور اہل عرب اپنی فصاحت و بلاغت ایلیکوینس پر غرور کیا کرتے تھے. تاریخ ادب یعنی عربی ادب کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو قریش نے اسے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا. اس دور کا سب سے بڑا اور مشہور غیر مسلم عرب شاعر لبید بن ربیہ، جس کے اپنے شاہکار قصیدے یعنی مولکات کعبے کی دیواروں پر لٹکتے تھے، جب اس نے آ کر سورہ کوثر کے ان 10 الفاظ کو پڑھا تو اس کا رد عمل کیا تھا فراز صاحب؟ کیا اس نے یہ کہا کہ اس میں الف اور حمزہ کی گنتی غلط ہے؟ کیا اس نے کہا کہ اطینا کا ایک لفظ نہیں ہے؟ نہیں، وہ عربی زبان کا وہ پیدائشی ماسٹر تھا جس کے سامنے آج کے بڑے سے بڑے گرامر کے ماہر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ اس صورت کے الفاظ، اس کے توازن اور اس کی لسانی ساخت، اس کی لنگوسٹک سٹرکچر سے اس قدر حیران رہ گیا، اس قدر دنگ رہ گیا کہ اس نے بے ساختہ کعبے کی دیوار پر ان آیات کے نیچے لکھ دیا: ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. ذرا منطق کا استعمال کریں. جب 7ویں صدی کے وہ خالص اہل زبان جو عربی کے اصل موجد اور ماسٹر تھے، وہ جو اسلام کے بدترین دشمن بھی تھے، وہ اس کلام میں کوئی لنگوسٹک خامی یا غلطی نہیں نکال سکے اور اس کے کمال کے آگے جھک گئے، تو آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد کسی انسان کا صدیوں بعد بننے والے گرامر کی رولز کی بنیاد پر اس کے اوریجنل رسم الخط میں غلطیاں نکالنا کیا مکمل طور پر غیر منطقی اور مضحکہ خیز نہیں ہے؟ ذرا انصاف سے فیصلہ کیجیے گا. جب بات عربی کی فصاحت اور اس کے کمال کی ہو تو کیا آپ تاریخ کے اس عظیم ترین عربی دان، وہ شاعر لبید بن ربیہ کی بات مانیں گے یا اپنے کسی عام سے سبسکرائبر کی؟ آئیے اب آپ کے نام نہاد عربی ماہر کے اعتراضات کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم بات شروع کریں، میں فراز صاحب اور ان کے تمام فالوورز کو ایک بات بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو کسی مقابلے یا ضد کا حصہ نہیں ہے، یہ جیت ہار کا قصہ نہیں ہے. میرا واحد مقصد اور دل سے دعا یہی ہے کہ ہم سب کو اس سیدھے راستے کی ہدایت ملے جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے. میرے دل کے کسی بھی کونے میں آپ میں سے کسی کے لیے بھی ذرا برابر نفرت نہیں ہے. ہم سب مل کر سچائی کی تلاش کر رہے ہیں.